اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ امریکی میگزین میں جو آرٹیکل شائع کیا گیا، اور ڈیفینیٹلی اگر امریکہ کی جانب سے یہ ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں جس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پر زیادہ توجہ مرکوز کی جائے، تو کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیے، پاکستان نے تو ہمیشہ یہی چاہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات باہمی مفادات میں کی بنیاد پہ ہوں، اور ہم بڑے عرصے سے کام بھی کر رہے ہیں، اور بہت سی چیزوں پہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ہے بہت سی چیزوں پہ اتفاق بھی ہے، ہمارے انٹرسٹ بھی کنورج کرتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں وہ گرم جوشی پیدا نہ ہو جو ہونی چاہیے، جو وہ سبسٹینس نہ ہو جو ہونا چاہیے۔ اور مجھے اس بات پہ اطمینان ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے وزٹ کے بعد اور ان کی 18 جون کی ملاقات کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کے رویے میں بھی ایک لحاظ سے یا ان کی سوچ میں کچھ تبدیلی آئی ہے، اور وہ پاکستان کو پازیٹیولی دیکھتے ہیں۔ پاکستان اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی اس وقت ایک اہم اپرچونٹی ہمیں ملی ہے، جہاں ہمارے اسٹریٹجک تعلقات چین کے ساتھ ہیں، وہاں چائنا امریکہ کے درمیان بھی کچھ پرابلمز ہیں، ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ مثبت ایک ٹریجیکٹری پہ جا رہے ہیں، تو ہمارے لیے ایک موقع پھر آیا ہے کہ جو تھوڑی بہت مس انڈرسٹینڈنگز ہیں چین اور امریکہ کے درمیان، ہم ان کو بھی دور کرنے کا ان کو دور کرنے میں ایک اپنا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال یہی ہے کہ امریکہ نے بھارت کو دیکھ لیا، بھارت ہمیشہ سے ایک اپرچونسٹک اسٹیٹ رہی ہے، اور انہوں نے کوشش یہی کی ہے کہ جہاں وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ممبر بنے، ان کی ساری جو امریکہ کے ساتھ تعلقات کی وہ نوعیت تھی وہ ٹو کاؤنٹر چائنا۔ پاکستان میں یہ نہیں ہے، ہمارے جو دو طرفہ تعلقات ہوتے ہیں وہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہیں، لیکن امریکہ اور بھارت نے جو تعلقات امریکہ کے ساتھ بنائے ہیں وہ چائنا کے خلاف بنائے ہیں۔ تو ہماری کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، ہمارے اگر چائنا کے ساتھ تعلقات بھی ہیں تو وہ امریکہ کے خلاف نہیں ہیں، وہ چائنا کے خلاف بھی نہیں ہے، فار دیٹ میٹر امریکہ کے انڈیا کے خلاف بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے ایک بڑی اچھی پوزیشن اس وقت ہے، اور میں اتفاق کرتا ہوں اس جو آرٹیکل کا جو مین تھرسٹ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنایا جائے، یہ اس خطے میں کم از کم ایک امن بھی لا سکے گا، اس میں جموں اور کشمیر کے تنازع کو بھی حل کرنے پہ بھارت پہ تھوڑا بہت پریشر بلڈ ہو سکے گا، اور بھی جو ایشوز ہیں، جی، افغانستان ہے، ٹیررزم کے ایشوز ہیں، بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس میں ہماری اور امریکہ کی جو پوزیشنز کنورج کرتی ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس سے امن میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ عبدالباسط صاحب، آپ ساتھ ہی موجود رہیں۔ سابق صدر آزاد کشمیر مسعود احمد خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ مسعود صاحب، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کو، جس طرح سے انکشاف کر دیا گیا ہے امریکی میگزین کی جانب سے، اور کہا گیا ہے کہ بھارت پر اب انحصار کرنا امریکہ کو چھوڑنا چاہیے اور ٹرسٹ پاکستان پر کرنا چاہیے، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ بات بڑی حد تک واضح ہے، اور خاص طور سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جو قدم اٹھائے ہیں اس سے یہ چیز اور بھی واضح ہو چکی ہے۔ میں سب سے پہلے جو ہے محیط یوسف صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑا ایک جامع آرٹیکل چھاپا ہے، اور پھر یہ ہے کہ فارن افیئرز نے اسے چھاپ بھی دیا۔ عام طور پہ جو ہندوستانیوں کا اتنا غلبہ ہے وہاں کی پبلیکیشنز کے اوپر کہ پاکستان کی حمایت کرنے والے یا پاکستان کے لیے جو تجزیہ کرنے والے، جو خاص طور سے جو مثبت تجزیہ کرنے والے مضامین نہیں چھپتے ہیں، لیکن اس مضمون میں بڑے جامع انداز میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے کیا دیرینہ رشتے ہیں، اور کس طریقے سے جو بھارت میں امریکہ نے سرمایہ کاری کی ہے وہ ضائع ہوئی ہے، اور اس نے جو خطے کے امن اور سلامتی کو برے طریقے سے متاثر کیا ہے۔ اور ابھی جو ہے جو ہمارے سامنے جو نقشہ آتا ہے اس کے مطابق جو ہے ہم امریکہ اور پاکستان اسٹریٹجک، معاشی اور ثقافتی سطح پہ ایک دوسرے کے ساتھ روابط بڑھا سکتے ہیں، اور یہ خطے کے لیے بھی اچھا ہوگا، اور ہندوستان کے اوپر جو غیر معمولی، غیر متوازن قسم کا اعتبار کیا جاتا تھا واشنگٹن میں، اس پالیسی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈیفینیٹلی پاکستان اور امریکی تعلقات اس سے بہتر ہو سکتے ہیں، اور ایسا نظر بھی آ رہا ہے۔ سابق صدر آزاد کشمیر مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور سابق سفیر عبدالباسط صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔